باب ما جاء فی میراث البنات، لڑکیوں کو وراثت دینے کے بیان میں۔ عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن جابر ابن عبداللہ قال جاءت امرأة سعد ابن ربیع بابنتیہا من سعد رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد ابن ربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا فإن عمہما اخذ مالہما فلم یدع لہما مالا ولا تنکحان الا ولہما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما وقال أعط بنتي سعد ثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك۔ جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد ابن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر آپ کے ساتھ شہید ہو گئے اور ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا اور کچھ بھی ان کے لیے نہ چھوڑا، اور بغیر مال کے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی لوگ نکاح نہیں کرتے، لوگ رشتہ نہیں کرتے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نازل فرمائیں گے۔ پھر آیت میراث اتری تو آپ علیہ السلام نے ان آیات کو ان لڑکیوں کے چچا کے پاس بھیجا، ان کو بلایا اور فرمایا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو اور ان کی والدہ کو 8واں حصہ دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارا بطور عصبہ۔ اور للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بھی بیٹیوں کو گویا کا حصہ پہلے مقرر ہوتا ہے اور مردوں کا بعد ہے، اور عام طور پہ علاقوں میں یہ نہیں دیا جاتا، اس لیے جو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ اور میراث کے مسائل معلوم کر کے اپنی بہن بیٹیوں کا حصہ نکالیں، پہلے سے دے کر جائیں، والدین سے گزارش ہے وہ پہلے سے دے کر جائیں، نہیں تو ان کے بھائی کھا جاتے ہیں، یا پھر جن کے والدین نہیں ہیں ان کے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کا حصہ دیں، ورنہ یہ معاف کرنے سے بھی میراث کا معاملہ ایسا ہے، معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، اور جو ہے ان کا دیونا قیامت کے دن توق بن کر گلے میں پڑا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔